الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے سارے عالم کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بڑے واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد، اللہم صلی علی محمد، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ عالم، وہ دنیا انسانوں کی دنیا ہے، جنوں کی دنیا ہے، چرند اور پرند کی دنیا ہے، وہ دنیا مومنوں کی دنیا ہے، وہ دنیا کافروں کی دنیا ہے، وہ دنیا آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا ہے یا آج کی دنیا ہے یا آج کے بعد آنے والی دنیا ہے۔ ہر وقت کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر گروپ کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت بن کر کے آئے ہی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں جو طبرانی اوسط اور صغیر وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ آپ نے صرف مسلمانوں کا خطاب نہیں کیا، آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، انما انا رحمت مہدات، میں تمہارے لیے تحفہ رحمت بن کر کے آیا ہوں۔ میں تم تمام لوگوں کے لیے رحمت کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس رحمت کو ایک مثال سے واضح فرمایا، اس کی ایک مثال دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میری مثال اور تم لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جو رات میں ایک چراغ جلاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص ایک چراغ جلاتا ہے۔ اب چراغ کی روشنی جب پھیلتی ہے تو پتنگے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ کی طرف بھاگ کر کے آتے ہیں، وہ چاروں طرف سے اس پر دوڑ کر کے آنے شروع ہو گئے۔
کوئی مشرق سے آ رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے، کوئی اوپر سے آ رہا ہے، کوئی دائیں سے آ رہا ہے، کوئی بائیں سے آ رہا ہے، ہر طرف سے کیڑے مکوڑے آ کر کے اس پر پڑنے شروع ہو گئے. اور ظاہر بات جب کیڑے وہاں پر پڑیں گے تو جل جائیں گے، وہ مر جائیں گے. تو وہ شخص ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ اس طرف سے بھی کیڑا ہٹاتا ہے، ادھر سے بھی ہٹاتا ہے، ادھر سے دور کرتا ہے، ادھر سے دور کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو گیا اور اپنی استطاعت بھر ہر طریقے سے فرشتے کو، پرندوں کو اور پتنگوں کو دور ہٹانا چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ پتنگے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر آ کر کے پڑتے ہیں اور جلتے ہیں، وہ اس کے اندر آ کر کے کود رہے ہیں. کہا یہی مثال ہماری اور تم لوگوں کی ہے کہ میں ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہوں تم جہنم سے بچ جاؤ، تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں، ہر طریقے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں. جنت کی بشارت بھی دی جا رہی ہے تمہیں، جہنم سے تمہیں ڈرایا بھی جا رہا ہے. ان باتوں پر عمل کرنے کا تمہیں کیا فائدہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے. ان باتوں پر اگر تم نہ عمل کرو تو اس سے کیا نقصان ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے. لیکن میری اس تمام کوشش کے باوجود تم ہم پر غالب آ جاتے ہو اور جا کر کے جہنم میں کود پڑتے ہو. اب آپ سوچئے کہ ایک شخص ہو اور پتنگوں کو، ان چھوٹے چھوٹے کیڑے مکیڑوں کو چراغ سے اور اس آگ سے بچانا چاہے تو کتنی مشکل اسے پیش آئے گی، کتنی پریشانی اسے لاحق ہوگی، اور وہ دل کے اندر کس قدر کڑ رہا ہوگا، اور ایک پتنگا جو جل رہا ہوگا اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی. یہی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سچ فرمایا آپ نے، یا ایھا الناس انما انا رحمت مہداۃ، اے لوگو میں تمہارے لیے سراپا رحمت کا تحفہ بن کر کے آیا ہوں. تو ساتھیوں یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیا ہے، اس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوتا رہا اور بعد میں بھی ہوتا رہا. یہ مسئلہ بڑا لمبا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہمارے لیے رحمت بن کر کے آئے، لیکن اس کی صرف ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اللہ تعالیٰ نے کتنی دی تھی آپ کو؟ 63 سال عمر دی تھی. مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں آپ کی زیادہ نماز بیٹھ کر ہوا کرتی تھی. آپ زیادہ جو نماز پڑھتے تھے تو بیٹھ کر کے پڑھتے تھے. کیوں آپ؟ حالانکہ 60 سال کا 55 سال کا آدمی اس قدر بوڑھا نہیں ہوتا کہ کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھ سکے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے خطرناک مرض سے محفوظ رکھا تھا. نہ آپ کو ٹی بی کی بیماری تھی، نہ آپ کو بلڈ پریشر تھا، نہ آپ کو شوگر کی بیماری تھی، نہ آپ کو کوئی اور ایسی خطرناک بیماری لاحق ہوئی تھی جس کی وجہ سے انسان تھک جاتا ہے، ہاپ جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 60 سال کے بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ آپ کی زیادہ تر رات کو نماز بیٹھ کر کے ہوا کرتی تھی، آپ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خود ہی جواب دیا ہے. وہ بیان فرماتی ہیں کہ بعدما حطمہ الناس، بعد اس کے کہ لوگوں کے غم نے آپ کو توڑ کر کے رکھ دیا، لوگوں کی فکر نے، لوگوں کے غم نے، واللہ بسا اوقات وہ نبی رحمت ہمارے اور آپ کے غم میں، ہماری اور آپ کی فکر میں رات بھر سجدے میں گزار دیا کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو محفوظ رکھ اور میری امت کو بخش دے. مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے متعلق یہ آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ تم مجھے اور میری امت کو، میری ذریت کو بت کی پوجا سے محفوظ رکھ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلام جو سورہ مائدہ کے آخر میں ہے کہ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اے اللہ تبارک و تعالی
اگر تو انہیں معاف کر دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو جو فیصلہ کرتا ہے وہ حق پر مبنی فیصلہ ہوتا ہے، اور جو تو کچھ کرنا چاہتا اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ انک انت العزیز، تو غالب ہے اپنے کام میں، اور حکیم ہے اپنے فیصلے کے اندر۔ یہ آیت پڑھی اور ان دونوں آیتوں کو دہرا رہے تھے، اور آپ روتے جا رہے تھے، دہرا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش بری سے رحم آتا ہے آپ کی صورت پر، حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ مبعوث بھیجتا ہے وہاں سے، کہا کہ جاؤ دیکھو محمد کیوں رو رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے واضح کرنا چاہتا ہے، ورنہ اللہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ کون صحیح ایمان رکھنے والا ہے اور کون غلط۔ حتیٰ کہ ہمارے اور آپ کے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ چیز بھی مخفی نہیں۔ حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ آخر آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا امتی امتی، مجھے اپنی امت کی فکر ہے، مجھے اپنی امت کی فکر ہے، مجھے اپنی امت پر رحم آ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل تشریف لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ سے صورتحال بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ اور میرے نبی سے کہہ دو کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، تیری امت کے بارے میں تجھے نامراد نہیں کروں گا، تو جو چاہے گا اپنی امت کے بارے میں وہ پورا کر کے دوں گا۔ ذرا سوچیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا اور فکر ہمارے اور آپ کے بارے میں، لیکن سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، آپ ہمارے بارے میں اس قدر فکر مند ہوں، آپ ہمارے بارے میں اس قدر راتوں کو جاگ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ہمارا اور آپ کا غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو توڑ کر کے رکھ دے، تو پھر آخر ہمارا اور آپ کا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سوال ہے یہ، اس پر سوچیں آپ لوگ، غور کریں کہ جو نبی ہمارے اوپر اس قدر مہربان ہو، اس قدر ہمارے اور آپ کے اوپر مہربان ہو کہ وہ یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر مجھے امت کے اوپر مشقت کا اور پریشانی کا خوف نہ ہوتا تو ہر وضو کے ساتھ اور ہر نماز کے وقت اس مسواک کو ان کے لیے کرنا میں واجب اور ضروری قرار دیتا ہے نا، بخاری شریف کی روایت۔ لیکن مجھے خوف ہے کہ میری امت مشقت اور پریشانی میں پڑ جائے گی، لہذا میں اسے واجب ان کے اوپر نہیں قرار دیتا۔ آخر کیوں تھا؟ ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے تھا نا، ہماری اور آپ کی مشقت اور پریشانی کا خوف تھا نا۔ صحابہ کرام رمضان المبارک میں پہلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید 21ویں رات تھی، آپ اکیلے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو گئی۔ دوسرے دن لوگوں نے سنا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، اور لوگ اکٹھا ہو گئے۔ تیسرے دن سنا لوگوں نے اور چاروں طرف سے جمع ہو گئے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جگہ نہیں رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف سے، اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں تشریف لے آئے۔ لوگ کھانس رہے ہیں، لوگ کھنکھار رہے ہیں، آپ کو متنبہ کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لا رہے۔ کیوں؟ لوگوں سے محبت نہیں تھی، لوگوں کی خواہش پورا کرنا آپ کے لیے باعث مسرت نہیں تھی؟ یقیناً سب کچھ تھا، لیکن آپ تشریف کیوں نہیں لائے؟ حتیٰ کہ جب فجر کا وقت ہونے لگا تو آپ تشریف لے آئے اور کہا اے لوگو، تمہارا جمع ہونا، تمہارا کھنکھارنا، تمہارا کھانسنا ہم پر مخفی نہیں تھا، ہم سے پوشیدہ نہیں تھا،
لیکن جان بوجھ کر کے میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ تم اس قدر اس نماز پر حریص ہو، اس قدر اس نماز کو پسند کر رہے ہو، کہیں تمہارے اس حرص اور اس پسند کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دے، اور فرض کر دے تم کیا ہے مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں باہر نہیں آیا۔ ذرا سوچئے کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ پر رحیم تھے۔ ساتھیوں، ایک بڑا لمبا موضوع ہے کہ اللہ کے رسول کی رحمت کس طریقے سے انسانوں پر، مسلمانوں پر، مسلمانوں کے کافروں پر، کافروں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں پر آپ کی رحمت کس طریقے سے چاروں طرف سے چھائی ہوئی تھی۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو نبی ہمارے اور آپ پر اس قدر مہربان ہو، جو ہمارے اور آپ کے لیے تحفہ رحمت بن کر کے آیا ہو، آیا اس کے بھی کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں کہ نہیں ہے نا؟ وہ کیا حقوق ہیں؟ انہی میں سے چند بڑے اہم حقوق، ان کی طرف آج میں آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا اور ان کی طرف رہنمائی کرنا چاہوں گا، لیکن اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ تفصیل اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن اگر آپ توجہ دیں گے اور غور کریں گے، خاص طور پر دعات حضرات ان باتوں پر توجہ کر لیے تو ہر حق کے اوپر وہ الگ الگ محاضرہ، الگ الگ درس، الگ الگ تقریریں کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اور یہ بات بتلا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کون سے لوگ ہیں؟ جی بس 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 آپ کے امتی ساری دنیا کے لوگ ہیں، تمام جن اور تمام انس ہیں، مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں آپ کی امت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمام لوگ شامل ہیں، مومن بھی ہیں آپ کی امت میں اور کافر بھی ہیں آپ کی امت میں، جن بھی ہیں آپ کی امت میں اور انسان بھی ہیں آپ کی امت میں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہیے کہ اے لوگو، چاہے جہاں کے رہنے والے ہو، جس دنیا کے، جس گوشے کے رہنے والے ہو، جس صدی کے رہنے والے ہو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، آپ کی امت میں صرف مسلمان شامل نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ امت ساتھیوں دو قسم کی ہے، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت یعنی آپ کی دعوت جن لوگوں کے لیے بھی ہے وہ سارے کے سارے آپ کی امت میں شامل ہیں، جن بھی شامل ہیں، اور آپ جنوں کے لیے بھی نبی بن کر کے آئے تھے نا، آپ کی نبوت جنوں کے لیے بھی ہے اور انسان کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے وہ حدیث جس کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ مجھے 6 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو ہم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، ان میں آپ نے بیان فرمایا بعثت الی الخلق کافۃ، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، وہ جن ہیں یا انس ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، مبارک ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر قرآن نازل کیا تاکہ یہ نبی تمام دنیا والوں کے لیے، عرب کے لیے بھی اور عجم کے لیے بھی، جن کے لیے بھی اور انس کے لیے بھی، حتیٰ کہ ساتھیوں ایک اونٹ بھی اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اللہ کے رسول اور نبی۔ اسی لیے ایک لمبی حدیث جو میں یہاں پر نہیں بیان کر سکتا، مسند احمد وغیرہ میں یعلا ابن مرہ سے مروی ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر ایک نقطہ آپ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آپ کے پیر مبارک پر سر رکھ کر کے رونے لگا۔ یعلا ابن مرہ کہتے ہیں کہ اس کے آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، آپ نے اسے تھپکی دی، وہ ٹھہرا تو مجھ سے کہا جاؤ ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ اس کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا، اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ حضرت یعلا ابن مرہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا انصار کے ایک گھرانے کے پاس، ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا اونٹ ہے، انہیں بلا کر کے لایا گیا، انہیں بلا کر
لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے تم لوگوں کی، آخر تم لوگ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تم لوگوں نے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پورے گھرانے والے، ہم اکیلے نہیں، ہم کئی دو چار جو بھائی ہیں سب لوگ مل کر کے اس پر پانی لایا کرتے تھے۔ اب جب کمزور پڑ گیا تو کل رات ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ کر کے کھا لیں، اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ کر کے کھا لیں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میں انہی کے ہاں پیدا ہوا، جب تک میرے اندر طاقت تھی تب تک تو یہ لوگ مجھ سے خدمت لیتے رہے، اب جب میں کمزور پڑ گیا اور بوڑھا ہو گیا تو یہ لوگ فیصلہ کیے ہیں اور مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مجھے بیچ دو، اسے مجھے بیچ دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اسے صدقہ کے ہدیہ کے طور پر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے قیمت ادا کی، اسے لیا اور اس پر مہر لگا دی کہ صدقہ کے اونٹوں میں یہ شامل رہے گا، اسے کوئی ذبح نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا؟ آپ نے بیان فرمایا اے لوگو، دنیا کی ہر جاندار، دنیا کے ہر مخلوق مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے، صرف بدماش قسم کے اور شریر قسم کے جن اور انس یہ نہیں مانتے، باقی سارے لوگ مجھے اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ ساری دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ فرق یہ ہے کہ امتی دو قسم کے ہیں، ایک امتی وہ ہیں جو امت دعوت کہلاتے ہیں اور ایک امتی جو ہے امت اجابت کہلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا یہ امت اجابت میں داخل ہیں، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور انہی لوگوں کے لیے آپ کی شفاعت قیامت میں ہے، قیامت کے دن ہے، انہی لوگوں کے لیے آپ کی شفاعت قیامت کے دن ہے۔ اور دوسرے لوگ امت دعوت ہیں جنہیں آپ نے دعوت دی، آپ کی دعوت ان کے لیے ہے اور ان کے اوپر واجب اور فرض ہے کہ آپ کی دعوت کو قبول کریں، لیکن ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساری دنیا کے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے، یہ پہلا حق ہے جو دنیا کے ہر فرد بشر، جن کے اوپر بھی اور انس کے اوپر بھی ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اے لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر بھی ایمان لے آؤ، یعنی قرآن مجید پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو ساتھیو یہ پہلا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہمارے اور آپ کے اوپر بلکہ ساری دنیا کے لوگوں پر، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے اوپر، جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے اوپر، اور جو آپ کی محبت کا نام لیتے ہیں ان کے اوپر، اور جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کے اوپر، ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ لیکن ہم میں کا ہر شخص اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ یہ بغیر پورا کیے ہوئے کوئی انسان مکمل ایمان نہیں ہوتا، اپنے دعوی ایمان میں سچا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سوچیں کہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لانا داخل ہے تو اس ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ ساتھیوں اس ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے جنوں اور انسوں کے لیے اللہ کا رسول تسلیم کریں، اور یہ مانیں کہ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اور ہر ایک کی کامیابی اور ہر ایک کی نجات اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں۔ اس کے علاوہ نجات کی اور کوئی راہ نہیں ہے۔ مسلم شریف میں امام ابن مندہ کی التوحید کے نحت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص خواہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، کوئی بھی ہے، بت پرست ہے، درخت پرست ہے، پیر پرست ہے، پیڑ پرست ہے، جو کچھ بھی ہے، جہاں کا رہنے والا ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص یہودی ہے یا نصرانی ہے، اگر میرے بارے میں سن لیتا ہے
اور میری تعلیم کا اسے علم ہو جاتا ہے پھر میرے اوپر ایمان نہیں لے آتا تو کیا ہے وہ انسان جہنمی ہے۔ تو ہر شخص کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اس ایمان کا تقاضا ساتھیوں کیا ہے، اسے سنیں اور دیکھیں کیا ہم اس کے اوپر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ ساتھیوں ایمان لانے کا تقاضا چار چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ان چار چیزوں کو اگر ہم نے نہیں مانا تو گویا اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانا۔ ان چار چیزوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں ڈھالی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دعوی ایمان میں کچے اور جھوٹے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے ساتھیوں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی بھی خبر دیں، جس چیز کی بھی اطلاع ہمیں دیں، خواہ وہ اطلاع گزری ہوئی چیزوں کے بارے میں ہو یا حال کے بارے میں ہو یا مستقبل کے بارے میں ہو، آپ کی ہر خبر کو سچ ماننا، وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ اسے تسلیم کرے یا تسلیم نہ کرے، ہمارا علم وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، اسے حق اور سچ ماننا ہے۔ یہ کہہ کر کے رد کر دینا کہ اسے تو عقل نہیں تسلیم کرتی، یہ کہہ کر کے رد کر دینا کہ آج علم سائنس اتنا ترقی کر گئی ہے کہ ہاں ساری چیزیں معلوم کر لی گئی، لیکن یہ چیز تو علم سائنس کے خلاف ہے، یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول کی کسی حدیث کو چھوڑ دینا، یہ ساتھیوں ایمان نہیں بلکہ کیا ہے؟ نفاق اور کفر ہے۔ ذرا سوچئے آج کے زمانے میں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان 1000 کلومیٹر کا سفر گھنٹے 1.5 گھنٹے میں طے کر سکتا ہے، لیکن اس وقت جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اس زمانے میں انسان کے تصور سے بہت دور کی بات تھی کہ انسان مدینہ مکہ مکرمہ سے شام یعنی بیت المقدس رات کے ایک حصے میں جائے اور بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر کرے اور وہ بھی رات کے ایک حصے میں دوبارہ واپس آ جائے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی اور آپ نے آ کر کے یہ خبر دی تو بہت سے لوگ جن کا ایمان کمزور تھا وہ ڈگمگا گئے اور کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں کے لیے ہمیں 1 مہینہ آنے جانے میں لگتے ہیں، وہ بھی رات کے ایک حصے میں چلا گیا اور واپس آ گئے۔ یہ تھا امتحان، یہ ہے ہمارا اور آپ کا امتحان کی ساتھیوں کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہماری عقل اسے تسلیم کرتی ہے تسلیم نہیں کرتی ہے، ہم اسے سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ صرف اس کے حق ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو صرف وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے کہا تھا، اے عبداللہ جو کچھ میری زبان سے نکل رہا اسے تم لکھ لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکل سکتی۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول مذاق کرتے تھے پھر بھی حق بولتے تھے، غصے میں کوئی بات کہتے پھر بھی حق بات کہتے تھے، خوشی میں کوئی بات کہتے پھر بھی حق بات کہتے تھے۔ آپ نارمل ہیں، سنجیدہ ہیں، غصے میں ہیں، غمگین ہیں، پریشان حال ہے، کسی حال میں بھی آپ کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکلتی۔ اس لیے ساتھیوں یہ بڑی اہم چیز ہے، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ صدیق کا لقب کیوں عطا فرمایا؟ کیوں عطا فرمایا؟ اسی لیے جہاں تمام لوگوں کی عقل حیران کیا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں اسے حق ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث سنن ابو داؤد میں ہے کہ ایک بار کسی سفر میں واپس آ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے ایک اونٹ یا گھوڑا خریدا
اور ایک قیمت طے ہوئی. آپ نے فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر کے تمہیں اس قیمت میں ادا کر دوں گا. صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نے اس سے سودا طے کیا ہے. درمیان میں صحابہ کرام راستے میں اس سے پوچھنے لگے گھوڑا بیچنا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل بیچنا ہے. کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں. صحابہ کرام نے اس گھوڑے کا سودا کرنا چاہا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے بدو کو اتنی قیمت ملنے لگی جس سے جتنی یعنی اللہ کو جتنا دے رہا ہے اس سے زیادہ ملنے لگی تو اسے لالچ بڑھی. وہ آ کر آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو اب اگر جو ہے ابھی گھوڑا لینا ہے تمہیں تو لے لو اور اتنا بڑھا کر کے ورنہ میں کسی دوسرے کو دے دوں گا. آپ نے فرمایا کہ ہمارا تمہارا معاملہ طے نہیں ہو چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہمارے اور تمہارے بیچ میں کوئی معاملہ طے نہیں ہوا. نعوذ باللہ من ذلک. آپ نے فرمایا کہ نہیں ہمارا تمہارا معاملہ طے ہو چکا ہے. اس نے کہا اس پر گواہی کون دے کہ ہمارا اور آپ کا معاملہ طے ہوا؟ کوئی گواہی دینے والا ہے؟ اب ظاہر بات کوئی صحابی وہاں پر موجود نہیں تھے کہ جو یہ گواہی دیتے کہ ہاں آپ نے اس سے یہ اونٹ خرید لیا، یہ گھوڑا خرید لیا ہے. لیکن ایک صحابی خزیمہ ابن ثابت کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے اس گھوڑے کو اس سے خریدا. میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے اس گھوڑے کو اس سے خریدا. آپ نے فرمایا خزیمہ تم یہ گواہی کیوں دے رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ حق ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. ہم تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں، یہ تو بڑی معمولی سی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا تحفہ دیا کہ دنیا کے سارے مسلمان حتیٰ کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی گواہی ایک آدمی کے برابر ہے اور خزیمہ ابن ثابت کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے. کہ کسی بات پر اگر گواہی دے رہے خزیمہ ابن ثابت تو ان کی معلوم ہوگا گویا 2 آدمی گواہی دے رہے. تو ساتھیوں یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول ہم جس بات کی خبر دے دیں وہ ہماری عقل میں وہ بات آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن ہمیں اسے ماننا اور تسلیم کرنا ہے. بغیر مانے اور تسلیم کیے ہوئے کوئی چارہ نہیں ہے. یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات آپ کے اوپر ایمان کے تقاضے میں یہ داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اسے مان لیا جائے اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جایا جائے. بڑا مشکل مسئلہ ہے ساتھیوں. جس بات کا حکم دے اسے مانا جائے اور جس بات سے روک دیں اسے رک جایا جائے. آپ جس چیز کو حلال کر دے رہے ہیں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حاکم، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی پگاڑا، کوئی بزرگ قیامت تک اسے حرام نہیں کہہ سکتا. اور آپ جس چیز کو حرام کر دیں گے دنیا کے کسی مفتی کا فتویٰ اسے قیامت تک حلال نہیں کہہ سکتا. ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے اللہ کے رسول کے فتوے کے مطابق کسی حرام چیز کو کسی عالم کے فتوے پر حلال کر لیا تو گویا اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول نہیں مانا. اللہ کے رسول نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے، جس چیز کو واجب قرار دیا ہے، جس چیز کو سنت قرار دیا ہے، جس چیز کو حلال قرار دیا ہے، اب وہ قیامت تک حلال اور واجب اور فرض رہے گی ہمارے اور آپ کے اوپر. دنیا کی کوئی طاقت اسے حرام نہیں کر سکتی. اور جس چیز کو آپ نے ناجائز قرار دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت. مثال کے طور پر بڑی ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو بزرگ جو لوگ مانتے ہیں وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، جماعت میں حاضر ہوں یا جماعت میں حاضر نہ ہوں، لیکن لوگ ان کی بزرگی کا اعتراف کیے بغیر چھوڑتے نہیں. بھلا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے اوپر جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنا واجب قرار دیا ہے کہ نہیں قرار دیا؟ بھلا بتائیے صحابہ کرام سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. وہ نابینا صحابی ہیں، راستے میں کیڑے مکوڑے جنگلی جانور ہیں، راستے میں پانی پڑتا ہے، اندھیری رات ہے، کوئی مسجد تک لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر بھی ان سے آپ نے کہا اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے. ان سے یہ نہیں ہو سکا کہ ہاں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کھانے کعبہ کے اندر نماز پڑھیں، جس طریقے سے ہمارے یہاں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ایسے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ داڑھی کو بڑھانا ہے کہ نہیں؟
کوئی آدمی بزرگ بغیر داڑھی بڑھائے نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی طاقت جو ہے داڑھی کو حرام یا غیر مستحسن نہیں قرار دے سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستحسن اور بہتر اور واجب اور سنت قرار دیا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھ سے ایک مجلس میں لوگوں نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ داڑھی واجب ہے کہ سنت ہے؟ داڑھی واجب ہے کہ سنت ہے؟ تو ہم نے کہا واجبی سنت ہے. یہ کیا ہے؟ واجبی سنت ہے اللہ کے رسول کی سنت لیکن واجب ہے. ہم اس جھگڑے میں کیوں پڑے کہ سنت ہے کہ واجب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ قربانی کرنا واجب ہے کہ سنت ہے؟ کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے, صحابہ کرام نے قربانی کی, مسلمانوں کو میں بھی قربانی کرتا ہوں. ان سے پوچھا کہ فطر واجب ہے کہ سنت ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے, میں یہ جانتا ہوں اللہ کے رسول نے وطر پڑھی ہے, ابو بکر و عمر نے وطر پڑھی ہے, مسلمان وطر پڑھتے لیتا میں بھی وطر پڑھوں. یہ ہے اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا کہ جس چیز کا آپ نے حکم دیا ہے اس چیز کو قیامت تک کسی کے کہنے سے اس چیز کو ہم غلط نہیں مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے حلال. آپ نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے کہ حلال قرار دیا ہے, لیکن آج اسے خدمت کے نام پر لوگ لے رہے ہیں. آپ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. دنیا کی کوئی حکومت, دنیا کا کوئی مفتی اگر فتویٰ دیتا ہے کہ سود حلال ہے تو اس کا ماننا جائز ہوگا ہمارے لیے؟ ناجائز ہوگا, اگرچہ اس کا نام فائدہ رکھ دیا جائے. آپ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اگرچہ اس کا نام روحانی شراب رکھ دیا جائے, ہے کہ نہیں؟ وہ چیز کسی کے نام بدلنے سے حلال نہیں ہو سکتی. عورتوں کی بے پردگی کو اللہ کے رسول نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. کوئی بھی عورت اگر اسے یہ سمجھتی ہے کہ ہاں یہ جائز ہے کہ یہ کیا ہے, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانا. یہ بات لمبی ہے لیکن اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جسے اللہ کے رسول نے واجب قرار دیا ہو, جسے حکم دیا ہو, وہ چیز ہمارے لیے لائق, ہمارے لیے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں, اور جس چیز سے آپ نے منع کر دیا اس سے ہم رک جائیں. اور تیسری چیز جو ہے کہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر اللہ کی عبادت کی ہے اسی طریقے پر ہم اللہ کی عبادت کریں. آپ نے ظہر کی نماز کتنی رکعت پڑھی ہے جی؟ بس فرض 4 رکعت پڑھی. ہاں بھائی یہ کہیے فرض 4 رکعت پڑھی. اور عشاء کی نماز کتنی پڑھی ہے کہ 17 رکعت پڑھی جی؟ 4 رکعت پڑھی. اور سنت کے ساتھ کتنی رکعت پڑھی ہے جی؟ ہمارے ہاں 17 رکعت کہاں سے کہی جاتی ہے؟ بلکہ بدبختوں نے اللہ ہدایت دے ہمیں بھی اور انہوں کتابوں میں لکھ بھی دیا ہے کہ عشاء کی نماز کتنی ہے؟ 17 رکعت ہے. 4 رکعت پہلے سنت ہے, پھر 4 رکعت فرض ہے, 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے, 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے, 3 رکعت وتر ہے اور 2 رکعت نفل ہے. یہ ایسا علم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا, نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کرام کو وہ علم نہیں تھا. آج زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ تو ادا نہیں کی جائے گی, اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا, لیکن مولوی صاحب کو جمعرات کی روٹی دینا نہیں بھولیں, وہی گویا کہ زکوٰۃ ہے. بھلا بتائیے عبادت کا یہ طریقہ جائز ہوگا؟ یہ طریقہ جائز ہے. جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہے. عبادت کا جو طریقہ بھی آپ نے بتا دیا ہے, جو طریقہ بھی بتایا ہے, اس کے خلاف کرنے والا اللہ کے رسول کا مطیع نہیں ہو سکتا. واللہ چاہے وہ بڑی چیز ہو چاہے چھوٹی سی چیز ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارمی کے اندر روایت ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, حلقہ بنا ہوا ہے, ایک شخص درمیان میں ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ کھجور کی گٹھلیاں ہیں. 10 یا 5 ایک کو دیتا ہے, کہتا سبحان اللہ پڑھو تم بھی, پھر اس کو دیتا ہے, پھر اس کو دیتا ہے, پھر اس کو دیتا ہے, پھر کہتا ہے الحمدللہ 10 بار پڑھو, پھر لا الہ الا اللہ 10 بار پڑھو. اس طریقے سے وہ لوگوں کو تسبیح اور تحمید اور تحلیل کے اندر مشغول کیے ہوئے. ایک اچھا کام تھا نا, اللہ کا ذکر کر رہے تھے لوگ نا, لیکن یہ طریقہ جو ذکر کا ایجاد کیا تھا یہ اللہ کے رسول و صحابہ کرام کا طریقہ
نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہو؟ ان لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہمارا مقصد کیا ہے؟ نیک کام کرنا ہے، ہمارا مقصد نیک کام کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کتنے نیک کام کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو کہنے کا مطلب نیت صرف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل جو ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آپ نے جس طریقے سے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھی، حتیٰ کہ ساتھیوں آپ کے حمام میں بیت الخلاء میں داخل ہونے اور بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم اسی طریقے سے بیٹھیں۔ حتیٰ کہ گستاخی معاف ساتھیوں، آپ اپنے ازواج مطہرات پاس کس طریقے سے جاتے تھے وہی طریقہ ہمارے لیے جانے کا سنت ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اختیار کرے اور کہے یہ طریقہ بہتر ہے، یہ طریقہ بہتر ہے، تو وہ چیز قطعاً قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے ساتھیوں ہمارے یہاں یہ کفر جو علل اعلان کیا جا رہا ہے اور ہر چھوٹا بڑا اس کے اندر ملوث ہے کہ جو غیر شرعی قانون، غیر اسلامی قانون ہمارے ہاں کورٹ اور کچہریوں کے اندر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اور ہم خوشی خوشی اپنا فیصلہ وہاں پر لے کر کے جاتے ہیں اور قرآن حدیث پر اپنا فیصلہ کراتے ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سے مسائل جو کورٹ میں لے جائے بغیر حل ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر طلاق اور نکاح کا مسئلہ، یہ حل ہو سکتا ہے نہیں حل ہو سکتا، لیکن اس کے لیے بھی نعوذ باللہ من ذلک ہم کہاں جاتے ہیں؟ اسی طاغوتی، اسی شرکی، اسی کفری کچہری کی طرف جا کر کے اپنا فیصلہ کرا کر کے اپنا دین و ایمان سارا لٹا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ قطعاً ہمارے لیے آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس کا یہ معنی ہوگا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا۔ بات دوسری طرف نہ نکل جائے ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز یعنی اللہ کے رسول کا پہلا حق ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، وہ کیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے اور ایمان کے تقاضے کو ضرور پورا کریں۔ بغیر ایمان کا تقاضا پورا کیے ہوئے کام نہیں بنتا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا کیا ہے کہ آپ جس بات کی بھی خبر دیں اسے ہم تسلیم کر لیں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ آج بڑے دھڑلے سے لوگ ہم سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ابھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں موجود ہیں، کہتے ہیں ہم کیسے مانیں؟ اس لیے کہ یہ علم کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے پوری دنیا کو چھان ڈالا ہے، لیکن اتنی بڑی جماعت میں کہیں نظر نہیں آئی، آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں وہ؟ ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کا یہ دعویٰ ہے لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ ابھی اس حقیقت تک نہیں پہنچے، اور یاجوج ماجوج دنیا میں موجود ہیں، ہماری نظروں سے اللہ تعالیٰ نے اوجھل کر دیا۔ اللہ قدرت سے بڑی چیز ہے ذرا واللہ اگر یہ لوگ قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے اندر جو واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں تو ان کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بنو اسرائیل جب مصر سے نکلے اللہ نے انہیں سمندر پار کرا دیا اور ان کے دشمن کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب دیکھو تمہیں اپنے شہر میں، اپنے ملک یعنی بیت المقدس میں داخل ہونا ہے تو تھوڑا سا لڑائی اور قتال کرنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ارے موسیٰ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ بدبختوں نے، نالائقوں نے، اس خنزیر اور سور کی اولاد جو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیت المقدس پر ان کا حق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھوٹے اور مکار، یہ سور کی اور بندروں کی اولاد، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب دیکھیں کہ تم اپنے رب کے ساتھ ان لوگوں پر کامیاب ہو گئے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان کے اوپر کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر پھٹکار یہ نازل کی کہ میدان تیہ کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہے اور بیت المقدس کا راستہ انہیں نہیں ملا، حالانکہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی،
اور یہ فاصلہ 1000 کلومیٹر دوری کا بھی نہیں تھا، بلکہ مشکل سے 100 کلومیٹر کا رہا ہوگا۔ اسی کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہے، اور بیت المقدس کا راستہ وہ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی قوموں کو اس طریقے سے، یعنی بلکہ بعض علماء نے لکھا 6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، 6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور 40 سال تک اس وہیں پر چکر لگا رہے ہیں اور انہیں بیت المقدس کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ تو وہ اللہ آج کے لوگوں کی نظریں یاجوج ماجوج سے چھپا نہیں سکتا، اندھی نہیں کر سکتا۔ یقین ہم یہ کہتے ہیں چاہے ایک ایک ذرے تک وہ پہنچ گئے ہوں، لیکن ہمارے نبی کا فرمان سچ ہے کہ یاجوج ماجوج اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ وہ کہاں موجود ہے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ہم اس بات کو جھٹلائیں گے نہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس طریقے سے بہت سی خبریں ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو خبر نہ اس کو مانا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دے اسے تسلیم کیا جائے، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جایا جائے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بدعات اور خرافات کو رواج نہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ اس نبی کی ہم اطاعت تو کریں گے، اس نبی کی پیروی ہم کریں گے، اس نبی کے اوپر ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کی پیروی اور اس کی اطاعت ایک حاکم کی پیروی اور اطاعت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا کا ایک حاکم ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں، اس نے ٹریفک کا یا اور جو قانون بنا دیا اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں نا، لیکن بسا اوقات دل سے اس کے اوپر ہم ناراض بھی رہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن نبی کی جو اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کی جو اطاعت ہونی چاہیے، اگر ایسی اطاعت کی گئی ساتھیوں تو وہ سراسر نفاق ہوگی، وہ ایمان اور اسلام نہیں ہوگا، بلکہ نبی اور اللہ کی جو اطاعت ہونی چاہیے محبت کے جذبے سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے دوسرا حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ جیسا کہ ابھی جو خطبے کے اندر شیخ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے جی اس کے پہلے کیا چیز ہے نہ اولاد ہے پہلے، اس لیے کہ انسان کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، والد سے محبت کم ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ انسان اپنی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور والدین سے محبت کم کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے رکھا ہے من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، ہے نا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے اور اس کے والدین سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ایمان کا جزو اعظم یہ ہے، بہت بڑا جز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، لیکن ساتھیوں اختصار کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ اس محبت کا دعویٰ تو ہر انسان کرتا ہے۔ آج تک دنیا میں آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا ہے مومن ہے، منافق ہو اللہ بہتر جانتا ہے، نیک ہے، صالح ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، دڑمنڈا ہے، کوئی بھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں؟ کسی کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ لیکن بتائیے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کون محبت کرنے والا ہے؟ ضروری ہے کہ نہیں جانے کی ضروری ہے کہ ہم کیسے مانیں کہ ہاں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ورنہ کیا آپ کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ آپ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری بات ساتھیوں کہ صرف محبت جو کسی جذبے سے ہو وہ محبت کافی نہیں ہے۔ بھلا بتائیے قریش کے جو لوگ تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کے لیے ساری دنیا کے لوگوں سے دشمنی مول لی تھی، سارے عرب سے دشمنی مول لی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے مکہ کے لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے، حتیٰ کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی
کہ درخت کے پتوں کو کھا کر کے گزران کرنا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ آخر محبت تھی تبھی تو نا۔ لیکن کیا یہ محبت حقیقی کام میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ معلوم یہ ہوا ساتھیوں دو بات ہے، ایک تو یہ محبت کیسی ہونی چاہیے، پہلی چیز یہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ محبت شریعت کے حدود میں ہونی چاہیے، بغیر اس کے اللہ تبارک و تعالی کسی کی محبت نبی کے بارے میں قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے اہل علم نے اور علماء نے اس کی متعدد علامات رکھی ہیں کہ اگر یہ علامات پائی گئی تب تو کوئی انسان محب رسول مانا اور سمجھا جائے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ جھوٹا اور دھوکے باز یا کی غفلت میں ہے، وہ انسان دھوکے میں ہے اور اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے اختصار کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہونی چاہیے۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، مالداری کا موقع ہو، فقیری کا موقع ہو، مصیبت کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ اگر ہر موقع پر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں موجود ہے، قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الذین نہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، یعنی بغیر اتباع اور پیروی کے۔ اب اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی خوشی اور غمی میں، اپنی مالداری اور فقیری میں، اپنے ہر حال میں اگر اللہ کے رسول کی اطاعت اور پیروی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ شخص دھوکے میں ہے یا تو وہ شخص جھوٹا ہے، یا تو شخص دھوکے میں ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ مسند احمد کے اندر ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور 70 صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے، ان کا غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چھلنی کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے اسی میں آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے تھے، اور آپ کے محبوب ترین ساتھی حضرت مصعب بن عمیر، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد سے پہلے مدینہ منورہ دین کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا تھا، وہ لوگ بھی اس کے اندر شریک تھے۔ اس میں وہ صحابی بھی شریک تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا مدینہ کے لوگوں کو، اے مکہ مدینہ کے لوگوں، اب تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم میں سے کسی کی آنکھ میں حرکت کرنے کی بھی طاقت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو سمجھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ وہ صحابی بھی موجود تھے، تو آیا اللہ کے رسول جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، آپ کے دل کے اوپر کیا گزری ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ نہ آپ نے رویا ہے، نہ واویلا مچایا ہے، نہ چیخ پکار کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے بارے کے خلاف کسی انسان کو زبان کھولنے کی گنجائش نہیں۔ سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، دور سے ایک عورت دکھائی دی کہ تیزی سے بھاگی ہوئی آ رہی ہے، تیزی سے بھاگی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا دیکھو عورت کو روکو، روکو عورت کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شہداء تک پہنچ جائے اور ان کی حالت کو دیکھ کر کے غم سے نڈھال ہو جائے اور تاب نہ لا سکے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے دور سے دیکھا کہ یہ تو میری ماں لگ رہی ہے، یہ تو میری ماں ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت صفیہ۔ اللہ کے رسول کی کون تھی؟ یہ پھوپھی تھی۔ حضرت حمزہ کی کون تھی؟ سگی بہن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا دور سے دیکھا کہ بھگی ہوئی آ رہی ہے، میں دوڑ کر کے گیا، ان کے آگے کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھے دھکا مارا زور سے سینے کے اوپر کہ ہٹ جا بدبخت میرے سامنے سے، اس لیے کہ سن لیا ہے کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا، اور صرف یہی نہیں، میرے بھائی کے ناک کان کاٹ دیا بلکہ ان کا سینہ بھی چاک کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ جیسا بھائی اس کی شہادت کو سن کر کے پریشان کیوں نہیں ہو؟ لیکن حضرت زبیر بن عوام نے صرف ایک بات کہی ہے، صرف ایک بات کہی، عورت ہونے کے باوجود حضرت صفیہ اپنی جگہ بالکل پتھر کے طریقے سے کھڑی ہو گئی، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے امی جان، یہ میرا کہنا نہیں ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اسے روکو، میرا کہنا نہیں ہے۔
اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ انہیں روکو. اب اللہ کے رسول کا فرمان سننا تھا کہ اپنی جگہ کھڑی ہو. حالانکہ آج کل کے اگر عورتوں کو چھوڑو مرد ہوتے ہمارے اور آپ کی طریقے سے تو اس غم میں اللہ کے رسول کے فرمان کو سارا کا سارا بھول جاتے ہیں اور اسی وقت اپنے ہاتھ سے 2 چادر لے کر کے آئی تھی اور اسے نکال کر کے اپنے بیٹے کو دے دیا کہ لے جاؤ اللہ کے رسول کو دے دو. ہم نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا ہے, 2 چادر ملی ہے, اس میں انہیں کفن دے دیا جائے. تو عرض کر رہا تھا ساتھیوں, اگر حقیقی محبت کا ثبوت پیش کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خوشی اور غمی میں, ہر پریشانی اور آسانی میں, ہر مالداری اور فقیری میں اللہ کے رسول کے اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہے, ورنہ محبت میں ہم جھوٹے مانے جائیں گے. یا تو ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں گے یا تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو کثرت سے یاد کرتا ہے. جس انسان سے محبت کرتا ہے اسے کثرت سے یاد کرتا ہے. جس عمل سے محبت کرتا ہے اسے کثرت سے یاد کرتا ہے. جن لوگوں کو کھیل سے محبت ہے ظاہر بات ان کے سامنے کھیلوں کا تذکرہ رہا کرتا ہے. فلاں جگہ پاکستانی ٹیم جیتی, فلاں جگہ ہندوستانی ٹیم جیتی, فلاں جگہ بنگلہ دیش کی, فلاں جگہ, یہی تو رہا کرتا ہے کہ نہیں رہا کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انہیں محبت ہے. جس انسان کو جس کام سے محبت ہے, تجارت سے محبت ہے, تو یہاں بیٹھیں گے اسی کا ذکر ہوتا رہتا ہے. جس انسان کو جس شخص سے محبت رہا کرتی ہے اس کا ذکر, اس کی یاد کثرت سے وہ کرتا رہتا ہے. جس طریقے سے ہمارے نوجوان طبقہ بیٹھتا ہے تو ہر مجلس میں اپنی بیوی بچوں کا ذکر رہا کرتا ہے, اور اگر کوئی نہیں کرتا کم سے کم بھولتا تو ضرور نہیں ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے محبت ہے. جیسا کہ میر تقی میر نے کہا ہے نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. جب کوئی دوسرا نہیں ہو تمہاری یاد آتی ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے لوگ اکیلے میں ہوتے ہیں تو اپنے بال بچے ان کو کثرت سے دن میں چاہے نہ یاد کریں لیکن رات میں بستر میں جائیں گے تو ضرور یاد آئیں گے. دل تیری یادوں میں اس طرح مچلتا ہے جیسے کوئی بستر پر کروٹیں بدلتا ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے جو انسان اللہ کے رسول سے ساتھیوں محبت کرتا ہے وہ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اور کثرت سے آپ کو یاد کرتا ہے. بغیر اس کے وہ انسان جھوٹا ہے اور مکار. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کثرت سے کرتا ہے, آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن آج صورتحال تو یہ ہے کہ آپ کی سیرت کے بارے میں جتنے لوگ یہاں پر ہیں اگر کہہ دیا جائے کوئی 5 منٹ کھڑے ہو کر کے بیان کرے تو شاید کتنے لوگ بھی نہ بیان کر پائیں. اگر پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نام کیا ہے, آپ کی بیویوں کا نام کیا ہے, تو کتنے لوگ بیان کر پائیں گے؟ کتنے لوگ بیان کریں گے؟ حتیٰ کہ اگر خلفائے راشدین کا نام پوچھا جائے کہ خلفائے راشدین کون کون سے ہیں تو شاید 50% بھی لوگ ایسے نہ ہوں جو آسانی سے بتا دیں گے ہاں خلفائے راشدین کون کون سے. یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ غلط ہے, جھوٹا ہے. تو جو انسان اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو کثرت سے یاد کرتا ہے, اور جو آپ کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے اور ہر میدان میں آپ کی سنت کو تلاش کرتا ہے. آیا آپ کھاتے کس طریقے سے تھے, آپ لوگوں سے ملاقات کرتے کس طریقے سے ملاقات کرتے تھے, آپ نماز کیسے پڑھتے تھے, آپ روزہ رہنے کیا طریقہ تھا, آپ حج کس طریقے سے کرتے تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق مکمل طور پر معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتا ہے, کثرت سے درود و سلام بھیجتا ہے. ساتھیوں اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سلام بھیجنے کے آپ پر بڑے فائدے ہیں, ہمارے بہت بڑی نیکیاں اس کے اوپر ملتی ہیں. ایک بار درود ہم بھیجتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے نام 10 نیکیاں لکھتا ہے, ہمارے 10 گناہ معاف کرتا, ہمارے 10 درجات بلند کرتا ہے. اور اس لیے کم سے کم ساتھیوں اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر صبح کو 10 بار اور ہر شام کو 10 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود ضرور بھیجنا ہے. صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے نام آ گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا, نا اکیلے میں ہوں, جمعہ کا دن ہے خاص طور پر
کثرت سے آپ پر درود بھیجا جائے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے آپ سے ملاقات کرنے کی تمنا کی جائے. یہ آپ سے محبت کی علامت ہے. اس لیے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. آپ کے اوپر ایک شخص نے بڑی مہربانی کی, آپ کو معلوم ہو کہ ہاں بھائی اس نے مجھے فلاں جگہ فلاں وقت میں اتنا ہدیہ بھیج دیا, اور وہ شخص فلاں جگہ مجھے اس قدر جو ہے میری تعریف کیا کرتا تھا, تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہو کاش ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. وہ آپ کو آنے کی دعوت دیتا ہے, ذرا غور کر کے سنیں گے. دعوت دیا, اس کے نوکروں نے گھر پر بیٹھایا, آپ مجلس میں بیٹھایا, آپ کو کھانا پیش کیا, کھانا کھائے, پانی دیا, پانی پیے, لیکن وہ ملاقات کے لیے نہیں, وہ واپس چلا گیا. تو آپ میں سے کسی کو پسند ہے؟ بلکہ آپ لوگ کہیں کم سے کم ملاقات کر لیتا, چاہے کھانا کھلاتا ہے کھانا نہ کھلاتا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح بات؟ وہ ہمیں اپنا چہرہ تو دکھا دیتا, چاہے اندر مجھے کھانا کھلاتا ہے کھانا نہ کھلاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں اس کے تئیں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے نا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انسان محبت کرتا ہے, ضروری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی, آپ سے ملاقات کی کثرت سے تمنا کرے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ انسان ہے کہ جو میرے بعد آئے گا اور اس کی خواہش ہوگی کہ کاش کہ میرا سارا مال ختم ہو جائے, میرے اہل و عیال سارے میرے ساتھ نہ رہیں, لیکن مجھے اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو جائے. ساتھیوں, یہ جذبہ صرف جذبہ نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کچھ کرنا بھی ہے. اگر ہمیں خواہش ہے کہ اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو, تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کوئی بدعت ہم ایجاد نہ کریں, اس لیے کہ بدعتی حوض کوثر سے بھی بھگا دیا جائے گا. اس کے بعد وہ کام کرے جو اللہ کے رسول کے دیدار کا سبب ہمارے لیے, ہم اور آپ کے لیے بنے. مثال کے طور پر ایک صحابی, حضرت مسند احمد کے اندر روایت ہے, تبرانی وغیرہ میں روایت ہے, حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی, ایک نوجوان صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے گھر پہ رہتا ہوں اور آپ کو دیکھنے کی تمنا میرے دل میں اٹھتی ہے, میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ان آنکھوں سے آپ کو دیکھ لوں, لیکن سکون نہیں ملتا, تو میں بھاگ کر کے آنا چاہتا ہوں. انہوں نے بیان کیا کہ واللہ اگر میں آ کر کے آپ کو دیکھ نہ لوں تو مجھے امید ہے کہ میں مر جاؤں. حدیث شریف کے الفاظ کہ اگر میں آپ کو دیکھ نہ لوں آ کر کے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری روح نکل جائے گی, لیکن پھر جب میں یاد کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا, میرا انتقال ہو جائے گا اور آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا, کہ آپ پردہ فرما جائیں گے. ہمارا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وصال ہو گیا, پردہ فرما گئے. یہ ایسی بدعت ہے, کم سے کم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی. ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ اس دنیاوی زندگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں, آپ کا انتقال, کہیے انتقال ہو گیا, آپ کی وفات ہو گئی ہے نا, آپ اس دنیا سے چلے گئے, آپ اپنے رب سے جا کر کے مل گئے, جو الفاظ بھی استعمال کیجئے, ہے کہ نہیں ہے, لیکن معنی کیا ہے؟ ایک ہے کہ یہ روح جو انسان کے جسم میں, ہر انسان کے جسم میں ہوا کرتی ہے, اور جیسے آپ کے جسم سے تھی, یہ روح آپ کے جسم سے نکل کر کے باری تعالیٰ کے پاس الرفیق الاعلی میں جا کر کے پہنچ گئی. تو وہ صحابی کہتے ہیں, جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں کہاں اور آپ کہاں. آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے, اور اگر میں جنت میں داخل بھی ہوا تو آپ کا دیدار نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول سے خاموش رہے, آپ خاموش رہے, لیکن اس پر یہ آیت نازل ہوتی ہے جو سورہ نساء کے اندر ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. آپ نے خوشخبری بھی دی اور دعوت عمل بھی دیا. آپ نے خوشخبری بھی دی اور دعوت عمل بھی دیا. اللہ نے کیا فرمایا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. معلوم یہ ہوا کہ اے میرے بندے, اے میرے محبوب, اے میرے پیارے,
اے میرے صحابی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں مجھے دیکھو تو میری اطاعت کرنی ہوگی، بغیر میری اطاعت کے تم میرا دیدار نہیں کر سکتے ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ، اور وہ بہترین ساتھی ہیں۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ ابشر ابشر، خوشخبری تمہارے لیے ہے، سن۔ حضرت ربیعہ ابن کعب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول، میں جنت میں صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ لمبی حدیث ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت سے نفلی نماز پڑھ کر کے تم میری مدد کرو کہ میں تمہارے لیے شفاعت کروں، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ رکھ دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، آپ سے ملاقات کی تمنا کرنا، لیکن صرف تمنا سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے وہ اصول بھی اپنانا پڑے گا جو وہاں تک پہنچا دے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، آپ کی محبت میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیات جو ہیں، آپ کے نزدیک محبوب عمل جو ہے، آپ کے نزدیک محبوب جگہ جو ہے، اس سے محبت کی جائے۔ اس لیے کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کی اگر کسی سے دوستی ہو جاتی ہے تو جس گاؤں اور جس شہر کا رہتا ہے اس سے بھی آپ کو دوستی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے پسند ہے۔ انسان ایک شخص سے محبت کرتا ہے، لیکن ایٹومیٹک طور پر اس کے بیوی اور بچوں اور اس کے والدین سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے یہ اسے محبوب ہے۔ ایک انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کا مخالف، اس کا دشمن جو ہوتا ہے، وہ اس کے نزدیک مبغوض اور دشمن۔ اسی لیے اگر اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے رسول سے محبت سے محبوب شخصیات جو ہیں، جیسے آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کے آل و عیال ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں، ان سے محبت کرنی ہوگی۔ موضوع لمبا ہے، میں اسے چھوڑ دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ عمل جو آپ کو محبوب ہیں وہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول کے سب سے محبوب عمل کیا تھا؟ اللہ کا ذکر تھا اور نماز تھی۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اب اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے کہ یہ بات صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ تو ان اعمال سے محبت کرنی ہوگی جن سے اللہ کے رسول کو محبت تھی، اور ان جگہوں سے محبت کرنی ہوگی جو جگہیں اللہ کے رسول کو محبوب تھی۔ مسجد، یہ نہیں کہ مسجد میں جانے کا تمہارا جی ہی نہیں کہتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، ادھر امام بڑا لیٹ آتے ہیں، باہر کھڑے ہو کر کے گپ کرتے رہ جائیں گے۔ مسجد میں کب داخل ہوں گے؟ جب دیکھیں گے جماعت کھڑی ہونے کا وقت۔ مسجد میں بیٹھنا بڑا بھاری پڑتا ہے، اور سڑک پر کھڑے ہو کر کے گپ کرنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، بکواس کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، حقیقی محبت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھیوں، تیسرا حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیم اور توقیر کی جائے۔ تعظیم اور توقیر کی جائے، یعنی تعظیم اور توقیر کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ واضح ہے، تعظیم کسی انسان کی جو تعظیم کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم میں یہ بات رکھی ہے کہ آپ زندگی میں آپ کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کی جائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے قبر کے پاس جائیں تو پھر بھی اپنی آواز بلند نہ کریں۔ جس مجلس میں آپ کی باتوں کا، آپ کی حدیث کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں بھی آپ اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، بلکہ ہم جو بات کر رہے ہیں اگر اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو بس اپنی بات وہاں پر روک لیں، ختم ہو گئی، میرا کوئی فیصلہ نہیں، میری کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے رسول کی بات آ گئی، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنا یہ بھی ہمارے اور آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم اور توقیر کے بارے میں یہاں تک معاملہ رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کا، آپ کو مخاطب کرنے کا وہ اسلوب نہ استعمال کیا ہے جو ہم لوگ آپس میں استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اے فلان، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے شعیب، اے عبد القادر، اے فلان، نہیں، اے فاروق نہیں، کہنا چاہیے اے نبی، اے رسول۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا،
تو عرض کرنے کا مقصد کہ ایک موضوع بڑا لمبا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کس طریقے سے ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ تعظیم اور توقیر آپ کا ایک حق ہے، لیکن اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا مظاہر یہ ہے کہ آپ کی احادیث اور آپ کی باتوں کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ جس مجلس میں آپ کا ذکر ہو، آپ کی باتوں کا ذکر ہو، اس مجلس کی تعظیم اور توقیر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعظیم اور توقیر ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں ان کی بھی تعظیم اور توقیر ہونی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ وہ عبداللہ ہیں یا مقصود ہیں یا شعیب ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے متبع ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے ساتھیوں، ہم اللہ کے رسول کی تعظیم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ محمد ابن عبداللہ ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں، وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ اس لیے اگر کسی مجلس کی آپ تعظیم کریں تو اس لیے نہیں کہ وہ مجلس ہے، اس لیے کہ وہ مجلس وہ ہے جس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ مجلس وہ ہے جو مجلس ہمارے نبی کو محبوب اور پیاری تھی۔ اور چوتھا حق ساتھیوں یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم طرف سے دفاع کیا جائے، آپ کی طرف سے دفاع ہونا چاہیے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا وقت جو ہے ختم ہو گیا، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ دو حق اور رہ گیا ہے کہ آپ کی طرف سے دفاع کرنے کا اور آپ اپنے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کا۔ کبھی فرصت میں سن لینا بڑی ہے داستان میری، میں اب اسی بات یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صرف یہ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم میں سے ہر شخص دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھیوں سے سب سے بڑی اہم نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کے حقوق کو پہچاننے سے ہمیں نواز دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا جہاں پر جمع ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہم نے جو بات کہی ہے اگر اس میں جہاں تک حق ہے اس کے مطابق خود ہمیں عمل کرنے اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب اگر ہمارے بھائی اس سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر لیں۔ اس بارے میں نہ تو کچھ ہاں کہا جاتا نہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ بعض روایتوں میں وہ شخص جسے تمہاری طرف بھیجا گیا تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو یہ آپ کی صورت کو دکھا کر کے ہو بھی سکتا ہے اور بغیر صورت کو دکھائے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کر سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ساتھیوں ہمارے اور آپ کا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ جو چیز صراحت کے ساتھ حدیث کے اندر مذکور نہ ہو ہم اس کی بال کھال نکالنے اور اس کے بارے میں ادھر ادھر دلائل ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کمال اتباع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی صحیح حدیث کے اندر یہ نہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے سامنے کھڑے کر دیے جائیں، آپ کی صورت لا کر کے ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے ہم سے پوچھا جائے کہ جو نبی تمہارے اندر بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تمہارا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جی اور کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے؟ پتنگا کھاتے ہیں؟ کون پتنگا کھاتے ہیں بھائی؟ کون پتنگا؟ ٹڈی ہے، ٹڈی، جراد۔ حدیث شریف میں ہے، سنیے، حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ احلت لنا میتتان والدمان، احلت لنا میتتان والدمان، دو مردے اور دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ مردہ کون ہے؟ مچھلی ہے، یعنی مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے؟ ٹڈی ہے۔ چیز کیا ہے؟ ٹڈی ہے۔ تو یہ جو جراد جسے کہتے ہیں ٹڈی، اس کا ثبوت حدیث شریف میں ہے کھانے کے لیے، تو آپ نے بیان اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ذبح کیے ہوئے اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ حدیث شریف میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور کوئی سوال؟ جی ہے، دیکھیے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، حتی الامکان اپنی کوشش رہنا چاہیے کہ ان کاموں سے بچے، لیکن جہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اپنا حق لینا ہے
ہمیں کسی کا حق نہیں کھانا، اور وہ شخص ظالم جو ہے بغیر کچھ لیے ہوئے ہمارا حق دینے پر تیار نہیں ہے، ہمارا حق دینے پر تیار نہیں ہے، تو ٹھیک ہے میرا حق دو، ہے نا، اس کا گناہ تمہارے اوپر ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے، دیکھیے اس کا بہت یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اگر تھوڑی رشوت نہیں بڑی خوشی سے دے دیتے ہیں، اور زیادہ رشوت ہے تو بھاری پڑتا ہے۔ تو اگر دل کے اندر اطمینان محسوس کیا گیا، چاہے 1 پیسے کی رشوت ہو، چاہے 1 لاکھ کی رشوت ہو، تو گناہ کیا ہے؟ برابر۔ ہمارا دل کیا ہے؟ اسے ایسے ہی ناپسند کرے جس طریقے سے ہمارے ہاتھ کے اندر ہماری انگلی کے مثال کے طور پر کوئی زخم ہو گیا ہے اور انگلی کاٹے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن کٹوانے کیا کیفیت ہوگی؟ جی ہم چاہتے نہیں ہیں لیکن بغیر کاٹے چارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دینا نہیں چاہتے لیکن بغیر دیے ہوئے چارہ نہیں ہے۔ جی اور بھائی سوال تبلیغ کرنے نکلتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کیسے ہے تبلیغ کرنے کا؟ اور تبلیغ غیر قوم میں ہونا چاہیے کہ مسلمان کو ہونا چاہیے؟ بھائی دیکھیے یہ موضوع لمبا ہے، اختصار کے ساتھ بتا دے رہا ہوں، پھر کبھی تفصیل دوسرے موقع پر۔ دیکھیے تبلیغ جو ہے ہر ایک کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلموں کے لیے ہے۔ دعوت کا کام ہر ایک کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ جو ہمارے بعد نوجوان دعات جو دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے، انہوں نے یہ فرق کرنا چاہا ہے کہ ہاں بھائی دعوت کے کام غیر مسلموں کے لیے ہے اور تبلیغ کا کام مسلمانوں کے لیے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصلاح جو ہے مسلمانوں کے لیے اور دعوت جو ہے غیر مسلموں کے لیے، یہ بات صحیح نہیں۔ قرآن اور حدیث میں دعوت اور تبلیغ ہر ایک کے لیے، مسلمان کے لیے بھی اور غیر مسلم کے لیے بھی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا جائے۔ ظاہر بات ہے 1 دن 2 دن 30 دن 40 دن 45 دن یا 3 مہینے یا 4 مہینے یا 1 سال، اس کی تحدید شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کی تحدید نہ کی جائے۔ آپ کو جہاں جانا ہے آپ اکیلے جائیں، آپ کسی 2 آدمی کے ساتھ مل کر کے جائیں، لیکن وہ گروپ بنا کر کے کہ ہاں بھائی اب ہمیں منظم کیا جا رہا ہے کہ ہاں یہ امیر صاحب ہیں اور 3 دن مکمل ہونا چاہیے۔ اگر 3 دن مکمل نہیں ہوئے تو آپ کا یہ نکلنا بے سود ہوگا۔ یہ بات بالکل بکواس ہے، قرآن حدیث کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔